الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ دوستو آپ نے میرے پچھلے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے جب جنگ بدر کا موضوع چھیڑا ہے تو اس کے ساتھ اب پچھلے ویڈیو میں میں نے امداد ربانی بیان کی کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْفِدِينَ۔ جب تم اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی، بے شک میں تمہاری مدد در پہ 1000 فرشتوں سے کروانے والا ہوں۔ یعنی اللہ نے فرمایا اے حبیب جب آپ نے دعا فرمائی تو میں نے آپ کی دعا کو قبول کر دیا اور آپ کی مدد کے لیے، آپ کی امداد کے لیے میں نے فرشتوں کو بھیجا۔ روایت کے اندر آتا ہے چنانچہ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر اس کے بعد 5000 فرشتے آئے۔ اب اس کے بعد ابلیس فرار ہونے لگا۔ وہ کیسے کہ وَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بس جب سامنے ہوئیں دو فوجیں، الٹا پھرا اپنے ایڑیوں پر اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یعنی ابلیس جب میدان بدر میں ان مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، جب اللہ کے ملائکوں کی مدد آئی، اللہ نے اپنے ملائکوں کو بھیجا جنگ بدر کے اندر، تو شیطان العین نے ان کو دیکھ کے ملائکوں کو وہاں سے فرار ہونے لگا۔ چنانچہ جب لشکر کفار نے مل کر دعویٰ بولا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مل کر حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ دستہ بدستہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا رعب ان پر ڈالا کہ وہ معرب ہو گئے اور ان کے سر گاجر اور مولی کی طرح کٹنے لگ گئے۔ فرشتے نظر نہ آتے تھے مگر ان کے افعال نمایاں تھے۔ کسی مشرک کے منہ پر اور ناک پر کوڑے کی ضرب کے نشان پائے جانے لگے، کسی کا بغیر تلوار سر کٹنے لگا۔ غلامان رسول بھی باوجود سامان جنگ کے کمی کے پوری طاقت سے داد شجاعت لے رہے تھے۔ کسی شے نے کہا بے سر و سامان لڑے کچھ اس طرح سامان والوں سے کہ ان کے ہاتھ رکتے تھے نہ خودوں سے نہ ڈھالوں سے، یہ کیا حمزہ نے دھاوا اس طرح قریشی جلیلوں پر کسی جنگل میں جیسے شیر جا پڑتا ہے فیلوں پر، کہیں مولا علی کی تیغ جو ہر دار کا گل تھا، خدا کے فضل سے شیر خدا غالب علی کل تھا۔ عمر فاروق نے بھی ہاتھ جس مغرور پر ڈالا، پچھاڑا اور چھاتی پر چڑھے اور قتل کر ڈالا۔ غلامان محمد میں کسی سے کم نہ تھا کوئی، نحیف اور بھوکے پیاسے تھے مگر بے دم نہ تھا کوئی ان میں۔ میرے پیارے دوستو، دست بدستہ جنگ جاری تھی کہ ایسا عالم میں افراد کے دونوں بیٹوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ چچا جان اس وقت ابو جہل کہاں ملے گا؟ دو بیٹے شہزادے آئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ چچا جان سناؤ ہمیں ابو جہل کہاں ملے گا؟ یا ام ارنی ابی جہل، بخاری کے الفاظ ہیں اے چچا ہمیں ابو جہل دکھاؤ۔ نہایت ہی رازداری سے نشان ابو جہل پوچھا، شباہت اور حلیہ اور موجودہ پتہ پوچھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا پتہ پوچھنے والے ان دونوں لڑکوں سے فرمایا تم ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ اس پر انہوں نے کہا قسم کھائیے ہم مر جائیں گے یا ماریں گے نوری کو، قسم کھائیے ہم مر جائیں گے یا ماریں گے نوری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھتیجو حفاظت کر رہا ہے گرد اس کی فوج کا دستہ۔ بچوں نے جواب دیا یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا راستہ؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی نشاندہی کی تو دونوں بچے شہبازوں کی طرح اس پر جھپٹ پڑے اور ابو جہل فولاد پوش جنگجو کے پہرے میں تھا۔ ابو جہل نے انہیں دیکھ کر چند بچنے کی تدبیر کی مگر بروئے بازوئے تقدیر نہیں چلتی، جہاں شمشیر چل جائے تقدیر وہاں نہیں چلتی۔ چنانچہ دونوں شہبازوں نے ابو جہل پر ایسا پورا وار کیا کہ وہ زندگی کی چند سانسوں کا مہمان رہ گیا۔
جب ابو جہل تڑپتا سستا ہوا مشرکین نے دیکھا تو وہ سب کے سب ان نونہال پر پیشانی ہو گئے، ان نونہال شہزادوں پر بھرپور سے وار کرنا شروع ہو گئے۔ پھر چاروں طرف سے تلواروں کی دھاریں چلنے لگی اور دونوں بڑی بہادری اور شجاعت سے اور مردانہ مقابلہ کرنے لگے۔ بالآخر ایک لڑکا ان میں سے شہید ہو گیا، دوسرا بھی لڑ رہا تھا کہ ابو جہل کے لڑکے اکرمہ نے حضرت معاذ کی بائیں شانی پر وار کیا، جس کے بازو مکمل طور پر کٹنے کی وجہ سے لٹکنے لگا۔ قربان جاؤں اس شیر دل مجاہد پر کہ پھر بھی اسی حالت میں جہاد جاری رکھا، بازو لٹک رہا تھا، لڑنے کے حائل ہوتا رہا، یعنی اس میں مشکلات پیش کرنے لگا ایک بازو۔ تو اس شہزاد نے کیا کیا، اس اپنی بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس بازو کو کاٹ دیا، یعنی کہ جو بازو کٹ گئی تھی ابھی تھوڑی باقی رہ گئی تھی، جو جنگ کے درمیان لڑنے میں جہاد میں مشکلات پیش کر رہی تھی، تو اس بچے نے اس کو اپنی بازو کو خود کاٹ دیا کہ یہ مشکلات نہ پیدا کرے۔ یہ لڑائی ابھی دستبرد جاری تھی کہ پسر دم توڑنے والے پدر کو چھوڑ کر بھاگا، پدر زخمی پسر کے حال سے منہ سوکڑ بھاگا۔ المختصر مشرکین سے 70 افراد واصل جہنم ہوئے اور لشکر اسلام میں سے 14 افراد جام شہادت نوش فرمائی، جن میں سے 14 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی ابو جہل کی خبر لائے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو دیکھا کفراء کے دونوں بیٹوں نے ابو جہل کو مار کر بے دم کر دیا تھا۔ حضرت ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لین کے سینے پر چڑھا، ابو جہل لین کے سینے پر چڑھ کر اور اس کے ناک داڑھی کو پکڑ کے کہنے لگا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ قَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ، پوچھا کہ پس اسی داڑھی سے پکڑا اور کہا، تو ہی ابو جہل ہے، اب بتا کہ تجھے اللہ نے رسوا نہیں کیا؟ اس لعین نے جواب دیا، تمہارا مجھے قتل کرنا اس سے زیادہ نہیں کہ ایک شخص کو اس کی قوم نے قتل کر ڈالا، کاش مجھے کسان کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا۔ یعنی وہ انصار کے 2 بچے تھے جس نے ابو جہل کو جا کے دونوں بھائیوں نے، دونوں شہزادوں نے قتل کیا، وہ انصار کے تھے۔ اور مشرکین مکہ انصاروں سے لڑنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے مدینے کے چرواہوں سے لڑنا نہیں چاہتے، مگر اسی شہزادوں نے ابو جہل کو واصل فی النار کر دیا۔ اس جواب سے اس لعین کا تکبر اور انصار کی توہین پائی جاتی ہے۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انصار میں سے تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ ابن عبداللہ بن مسعود نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کو واصل فی النار کر دیا، یعنی جو چند سانسیں تھی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے جہنم کے حوالے کر دیا۔ اس پلید کی خبر رسول علیہ السلام کو دی، آپ نے ابو جہل کی موت کی خبر پا کر 3 بار پڑھا اللہ الذی لا الہ الا هو، اور 4تھی بار پڑھا اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ نصر الاحباب وحدہ۔ پھر آپ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اس کی لاش کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دیکھ کر فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔